اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من حوالي مقتحم بسم الله الرحمن الرحيم عن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن زمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي هذا الريح فسمع سفهاء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون نعوذ بالله فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذا الريح فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال أعيد علي كلماتك هؤلاء فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر ہاتھ يدك يبايعوك الاسلام قال فبايعوه صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ اس میں بتاتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زماد ایک آدمی کا نام تھا، ان زمادن، یہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ آیا اور یہ شنوا خاندان سے تھا، یہ قبیلے کا نام ہے، اور کہتے ہیں وکان یرقی حاضر ریح، وہ جھاڑ پھونک کا دھندا کرتا تھا، ایسا نہیں آج کل کرتے ہیں یوں، یہ دھندا بڑا آسان ہے، اس کو کچھ معلوم ہوتا نہیں ہے، پیسے لیتے جاؤ، یہ وکان یرقی تھوڑا سا کام ہو۔ میں ایک مرتبہ ہندوستان گیا تو میرے ایک شاگرد کو دیکھا جو کچھ تھوڑا بہت میرے پاس پڑھا تھا، تو ویسے ہی گیا اور چلتے چلتے ایک شہر کے اندر چلا گیا تو دیکھا کہ یہاں آفس سے کہا کوئی بہت بڑا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ میں نے کہا کہ کون ہے، دیکھے تو صحیح، دیکھا تو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، مور کی لمبی پیچھلی ہوئی ہے اور جو ہے سارے لائن من بٹھائے ہوئے ہیں، سب کو سوٹ کر رہا ہے، 10 روپئے دھندا ایک چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حضرت گنگوئی جی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو باقاعدہ پیسے کمانے کے لیے یہ دھندا کرے گا، حق تعالیٰ جل شانہ اس سے نسبت کو چھین لے گا، پیسہ کمانے کے لیے، یعنی اسی کام کے لیے۔ جیسے نہیں آج کل لوگ آفیسیں کھولتے ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی، تب کچھ نصیحتیں کی، اس میں ایک یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو مولوی اشرف علی، اگر کوئی تمہارے پاس تعویذ لینے آئے تو دے دو، کمانا نہیں پیسہ، ایسے ہی دے دو اللہ کے واسطے، تاکہ وہ غلط جگہ پر نہ جاوے، اور دم کر دینا پانی میں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، فرمایا سنت ہے اس کو، لیکن اس کو دھندا نہ بناؤ۔ اور فرمایا کہ جو آدمی دھندا بناتا ہے اس کو تو اللہ جل شانہ اس سے نسبت کو کیا کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ ویسے ہی دے دیا بھائی کیا ہے یہ اس طریقے سے، یعنی کوئی پیسہ کمانے کی بات نہ ہو، دھندا نہ کرے اس کا، کوئی اس کے باقاعدہ جو ہے ایسا نہیں کہ اس کے لیے جو ہے جیسے نہیں سرجری وغیرہ ہوتی ہے تو سرجری بنائے، ایسا، اور ایسا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو کیا کرے آگے بس میں۔ بہرحال یہ میں نے کہہ دیا یہاں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ زماد ایک آدمی کا نام تھا، یہ کہتے ہیں کہ وکان یرقی، یہ جھاڑ پھونک کا دھندا کرتا تھا۔ تو فسمع سفہاء اہل مکہ یقولون، اس نے مکہ کے بیوقوفوں سے سنا، مکہ مکرمہ کے بیوقوف تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے تھے، اور جو یوں کہتے تھے کہ یہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیمار پاگل بنا ہوا ہے کہ ہم سب جو ہے بتوں کی عبادت اتنے سال سے کرتے آئے کہ اللہ ایک ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، مجنون کیا کہہ دیا، پاگل ہے۔ تو اس آدمی نے سنا، یہ مکہ کے اطراف میں رہتا تھا اور بہت بڑا جال فوک کرنے والا تھا یہ ہے۔ فقال لو انی رأیت ھذا الرجل، اس نے یوں کہا کہ اگر میں اس آدمی کو دیکھوں، یعنی کس کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، تو اور وہ اگر اجازت دے تو میں ان کا علاج کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لعل اللہ، اللہ کو بھی مانتا تھا، اس لیے کہ ہاں لعل اللہ یشفیہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے اگر میں ان کو دیکھوں تو، میرے علی یدی، میرے ہاتھ پر، تیرے ہاتھ پر ان کو کیوں شفا دے گا، بلکہ ان کے ہاتھ پر تجھے شفا دے گا، سمجھے گا؟ ہاں سمجھے نا، یہ کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے، لعل اللہ یشفی علی یدی۔ قال فلقیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، قال کہ فلقیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا مکہ مکرمہ میں، بہت بڑا جھاڑ اور بہت مشہور تھا، اس کو جادوگر بھی کہتے تھے، اور باقاعدہ اس میں جو ہے وہ اپنے کمالات بھی بتایا کرتا تھا۔ وہ آیا، لوگوں نے بھیجا ہوگا جاؤ، اور جب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا، لیکن وہ خود آیا، حاضر ہوا اور کہا یا محمد، یہ محمد، انی ارقی من ھذا الرجل، آپ کو یہ جو جنون ہو گیا ہے، میں اس کا منتر پڑھتا ہوں، علاج کرتا ہوں، فہل لگا، کیا تم اجازت دیتے ہو، کیا تمہیں اس کی حاجت ہے، فہل لگا مانا میں آپ کا علاج کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، سید الانبیاء سے کہتا ہے، فرشتوں کے سردار، تمام انسانوں کے سردار، خدا کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ایک جادوگر کہتا ہے کہ تمہاری قوم نے کہا کہ تم کو مجنون ہو گیا ہے، میں تمہارا علاج کرنے آیا ہوں، لیکن ایک بات ہے، فہل لک، آپ اگر اجازت دیتے ہو تو میں تمہارا علاج شروع کر دوں، ہے نا۔ اور جنون کیا تھا، تم کہتے لا الہ الا اللہ، اور یہ سب لوگ کیا کہتے ہیں، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ ولکم الذکر ولہ الانثیٰ، اچھی طرح میں آپ نے سنا یہ بتوں کے نام ہے۔ تو اس نے یہ کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، سمجھے نا، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے جواب دینا شروع کیا، ان الحمد للہ، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، نحمدہ، میں اسی خدا کی تعریف کرتا ہوں، ونستعینہ، اسی سے میں مدد مانگتا ہوں، ہم نے پڑھا نستعین مدد، اللہم انا نستعینک کا پڑھا دعائے قنوت میں بھی، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، وہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں گمراہ کر سکتا، ومن یضللہ، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے کسی بے ادبی کی بنا پر یا شرارت کی بنا پر، یعنی وہ سامنے والی کی شرارت کی بنا پر، تو فلا ہادی لہ، ساری دنیا کے لوگ مل جائے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، سمجھے نا، نبی بھی ہو تو نہیں سے شاید، اللہ نے خود قرآن پاک میں انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، سمجھے نا، کسی کے قبضے میں نہیں، یہ آپ ان کے سامنے پڑھا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد، اور گواہی دیتا ہوں میں، ان لا الہ الا اللہ، اللہ جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے ہیں، محمد اپنے متعلق خود کہتے ہیں، یہ کلمہ خود حضور بھی پڑھتے تھے، واشہد ان محمد، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق کہتے تھے کہ عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، اور رسول ہوں، اور اس کا رسول ہوں، اما بعد، اور اما بعد کے بعد کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن پھر یہیں رک گیا، کچھ پڑھنا چاہتے تھے، آگے نہیں پڑھا، اتنے میں وہ جادوگر بولا، فقال اعید علیہ کلماتک، تمہارے کلمے جو ابھی تم نے پڑھے ہیں اس کو کیا دوبارہ پڑھ سکتے ہو، آپ مجھ پر لوٹاؤ، علی کلمات ہؤلاء، فأعادہن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا جو میں ابھی آپ کو سنا ہے، 3 مرتبہ، فقال، تو اس جادوگر نے کہا، لقد سمعت، میں نے سنا، قول الکہنہ، بہت بڑے بڑے جادوگر لوگ اور کاہنوں کی بات کو، جنتر منتر کرنے والی کی باتوں کو، وقول الشعراء، اور بہت سی شاعری بھی سنی عربی زبان میں، فما سمعت
مثل کلمات ہؤلاء، جو آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ایسے میں نے کبھی نہیں سنے۔ وَلَقَدْ بَلَغْنَا، ہے نا، کہتے ہیں کہ آپ اس کو 3 مرتبہ آپ کو مجھے سنایا، تو یہ میں نے کہیں نہیں سنا۔ آپ کے یہ کلمے جو ہے فصاحت اور بلاغت میں کہتے ہیں علی قاموس البحر، دریا کی گہرائی تک پہنچ گئے ہیں۔ قاموس البحر یہاں کوئی لغت کا نام نہیں ہے، کیونکہ قاموس کی لغت کا نام بھی ہے ڈکشنری کا، طلبا کا بھی ایسا نہیں۔ علی قاموس البحر، دریا کی گہرائی تک آپ کی یہ فصاحت اور بلاغت پہنچی، ایسا میں نے کبھی نہیں سنا۔ ہاتھ یدک، آپ کا ہاتھ لاؤ، ابائیہ کو میں آپ کے ساتھ بیعت کرتا ہوں علی الاسلام، اسلام کے اوپر میں وہی کلمہ پڑھتا ہوں۔ فبایعہ، بس اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور علاج کرنے کے لیے آیا، اس کا خود کا علاج ہو گیا ذرا سی دیر کے اندر، سمجھے۔ رواہ مسلم شریف کی روایت ہے یہ، دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا یہ مسلم شریف کی روایت بھائی پکی سند کے ساتھ ہوتی ہے۔ بخاری شریف اس کو صحیحین کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، صحیحین یعنی اور سب کتابیں صحیح حدیث پاک کی، لیکن ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ان کے اندر جتنے صحابہ ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے جو ہے عجیب طریقے سے تحقیق کی ہے، معلوم کیا ہے ان کی زندگی وغیرہ کا، جو طلباء اور علماء جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ روایت ہے کہ بس چند منٹ لگی، وہ تو کہاں سے آیا، اتنا کتنے لوگوں نے بھیجا، کیا کیا پیسہ دیا ہوگا اور کیا نہیں، یہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی کوئی برا ارادہ لے کر نہ آئے، اگرچہ کافر ہو، غیر مسلم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے صحیح ارادہ لے کر آتا تھا، تو آپ کی نظر مبارک کی تاثیر ایسی تھی کہ اس کے قلب پر پڑتی تھی، اس کی آنکھ کے اوپر، اس کے اندر ایمان آ جاتا۔ بالکل یہ ثابت شدہ ہے اس کے اندر، بشرطے کہ اس کے اندر عناد نہ ہو۔ آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، پھر ابو جہل کو کیوں نہیں، وہ بھی سامنے آیا تھا، ان کے اندر عناد تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہے لیکن ایمان لانا نہیں ہے۔ لیکن ایک غیر مسلم، ایک نہیں ہزاروں ایسے آئے دیکھنے کے لیے آئے، کیا ہو گیا؟ اور اللہ جل شانہ نے یہ معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی رکھا حضور کی طفیل میں، حضور کی صحابہ کئی واقعات ہیں، اور پھر صحابہ سے لے کر اولیاء، علم، بزرگان دین، اہل اللہ، اور یہ قیامت تک چلے گا۔ جو آدمی اناد لے کر نہیں جائے گا کسی کے سامنے، صاف دل لے کر جائے گا، تو سب کی تو نہیں لیکن بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں اور ہے دنیا میں اور موجود ہوں گے، اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ ان کی نظر جب ان کے قلب پر پڑتی ہے اور ان کی آنکھ جب ان کی آنکھ پر پڑتی ہے تو وہیں وہ آدھا تو کیا ہو جاتا ہے، سدھر جاتا ہے۔ اور پھر جب کچھ باتیں آگے کی، وہ اگرچہ وہ تاثیر نہیں جو حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ حضور کی طفیل میں ملی ہے امتی کو، جو ان کی تابع اور اتباع کرنے والا ہے، جو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے نا۔ اللہ جل شانہ نے یہ تاثیر دی ہے، ہاں یہ تو اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں اپنے امتی کو بھی کر کے بتاتا ہے، کبھی کبھی آنکھ پڑتی ہے تو، اگر اناد نہ ہو سامنے آیا تو۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر ہے دہلی کے اندر۔ یہ سارے کے سارے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سعدی، رومی، کتنے لوگوں کو میں آپ کو مجلس بتایا کرتا ہوں، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری اطاعت کرنے والے ہیں۔ خواجہ اجمیری 20 سال کے بعد ایک مرتبہ وضو میں انگلی کا خلال کرنا بھول گئے، پاؤں کی انگلی کا یا ہاتھ کا، یہ مجھے معلوم نہ ہو سکا، لیکن ایسا ہے ان کی سیرت میں کہ انگلی کا خلال، حالانکہ یہ واجب بھی نہیں ہے وضو میں، فرض تو ہے ہی نہیں، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ مستحبات میں ہے، لیکن حضور کا طریقہ ہے۔ بے ہوش ہو گئے وہاں فوراً اور چیخ مارنے لگے، خادم لوگ دوڑے، حضرت کیا ہوا، دکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر میں ٹھیک، کہا کہ آج 20 سال کے بعد میں حضور کی ایک طریقے کو بھول گیا وضو کے اندر۔ کتنے بڑے لوگ ہوں گے یہ، تو اسی قسم کے نظام الدین، ان کے ہاں سنتوں کا اتنا درجہ، حضور کی محبت کا اتنا، اللہ کے رسول کا نام آتا تھا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ جاتے تھے۔ تو یہ جو ہے ان کے زمانے کے اندر، دہلی کے اندر یہ واقعہ مجد ملت نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ دہلی کے اندر ان کے زمانے کے اندر جو ہے ایک آدمی پیدا ہوا تھا غیر مسلم اور مذہب کا، جس کے پاس محنت کرنے سے یہ چیز آ گئی تھی کہ ہو گئی، کوئی آدمی اگر کوئی جسمانی کوئی بیمار ہو بہت زیادہ، تو اکثر اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس اس کو لے جاتے تھے اور سامنے بٹھاتے تھے اور وہ نظر ڈالتا تھا یوں، ایک عجیب قسم کی، تو اس سے اس آدمی کو کیا ہوتی تھی شفا، حتیٰ کہ بے ہوش آدمی ہوش میں بھی آ جاتا تھا،
یہ بھی دہلی میں رہتا تھا. اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی آخری عمر کے اندر حضرت کو بہت بے ہوشی ہونے لگی. ایک مرتبہ اتنی زیادہ بے ہوشی ہو گئی. نظام الدین رحمۃ گئے تھے جن کے بھی ان کی قبر کے اوپر میں تو گیا ہوں, ہے نا. یہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو پیچھے ہی کے جو ہے تھوڑے سے حصے کے اندر جو ہے ان کی قبر ہے. تو بے ہوش. اب بیچارے خادم لوگ بہت پریشان کہ اللہ یہ کیا ہو گیا, بے ہوش ہو گئے, ہوش میں نہیں آتے, یہ نہیں. لوگ دوڑم دوڑ کرتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ وہیں لے جائے اپنی جو مشہور ہے جوگی. یہ جوگی نہیں جو یہاں ہے وہ, یہ تو اٹک سے سرنے میں ہے, لیکن ہندوستان میں خاص طبقے کو کہتے ہیں جوگی, چارپائی وشی. تو بعضوں نے اس کا خلاف کیا کہ نہیں یہ مناسب نہیں لگتا. بعضوں نے کہا کچھ نہیں اس میں کیا ہے, یہ دبا ہے, یوں کر کے باہر وہ کامیاب ہوئے لے کر چل پڑے. اور وہاں یارڈ میں رکھا. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بیٹ کو جو چارپائی ہوتی ہے نا چھوٹی سی سے, اور کام کرنے والوں کو کہا کہ اندر جا کر کہو کہ نظام الدین کو لے کر آئے. تو وہ خوش ہو گئے. اتنے بڑے ہیں نا مسلمانوں کے اندر, غیر مسلموں سب میں مشہور, میرے دروازے پر آج میرا تو جو ہے ستارہ چمک جائے گا. آج کہا لاؤ جلدی جلدی لاؤ. بہت اعزاز اکرام کے ساتھ اندر بٹھایا, چارپائی منگوائی اور وہ یارڈ میں نکلا اور نظر کرنے لگا ایک خاص مخصوص نظر میں. دیکھا نظر اس میں بھی اللہ جل شانہ نے بہت کچھ رکھا. اگر اس سے برا کام لوگے تو بری بات ہو جائے گی, اچھا کام لوگے تو جب ذرا گردن جھکائی تصویر یار دیکھ لی, محمد کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. یوں جب ذرا گردن جھکائی تصویر یار دیکھ لی. یار کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اللہ تو یار نہیں ہے, اللہ تو ہمارے معبود ہے, لیکن دوست کہہ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب ذرا گردن جھکائی تصویر یار دیکھ لی. تو اس نے بہت ہی واقعی حضرت نے ہلنا شروع کیا اور ہوش میں آ گئے وہیں, اور بیٹھے بھی ہوئے چارپائی پر. اب حضرت بھی سمجھ گئے اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی خوب مدد ہوتی ہے کہ یہ کیا کیا ان لوگوں نے گڑبڑی کی ہے, لیکن کہا ایسے تو جانا نہیں ہے. بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا, مہربانی, لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں. وہ بہت ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ حضرت نظام الدین کوئی معمولی آدمی تھوڑے تھے. تو حضرت نے پوچھا حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھلا یہ بتلا سکتے ہو آپ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بہت بیمار تھے, یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہا میں نے میرے استاد سے سیکھا ہے, میرے گرو جی سے. اور وہ طریقہ یہ تھا, اور وہ طریقہ آج بھی چل رہا ہے کہ مجھے اپنی نفس کی خواہش کے خلاف کرنا ہے. میرا نفس جو چاہے اس کے خلاف میں کرتا رہوں تو یہ عمل میرے پاس رہے گا, میرے استاد کا دیا ہوا. وہ مجھے سونے کا کہے تو میں سوؤں نہیں, وہ مجھے 8 گھنٹہ سونے کا کہے 8 آورس تو میں 2 آورس سوؤں گا بس. زیادہ سے زیادہ اس کو مشقت میں ڈالنا ہے, نیچے سو جانا ہے, اس کے خلاف کرنا ہے. ہم کتنا بڑا مجاہدہ ہے, اتنا مجاہدہ ایمان کے ساتھ کرے تو جنت میں ہے نا, لیکن ایمان نہ ہو تو پھر لاکھوں مجاہدے بیکار. تو حضرت نے بات آہستہ آہستہ کی, اور بیمار بھی تھے. اس درمیان میں حضرت نے اپنی نظر اس کی نظر کے ساتھ ملائی اور اس کی قلب ملائی. یہ کرتے رہے. وہ بات کرتا رہا, حضرت یہ کرتے رہے. آخر میں حضرت نے پوچھا کہ اچھا سچ بتاؤ اس وقت تمہارا نفس یہ چاہتا ہے ایمان لائے؟ کہا نہیں. کہا خلاف کرو ورنہ عمل چلا جائے گا. ابھی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان کلمہ پڑھ لیا اور ساتھ چلا. اب جہاں لوگوں کو یہ انتظار تھا کہ ابھی خبر یہ شائع ہوگی کہ ایک غیر مسلم کے ذریعے سے حضرت نظام الدین کو, ابھی یہ ہوا کہ ان کو تو تھوڑی سی شفا ہوئی جسمانی, لیکن انہوں نے وہ مسلمان بنا کر ان کو لے آئے. سمجھیے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں کیا رکھا ہوگا؟ یہ تو ان کے طفیل میں ملا ہے بزرگان دین کو. اسی لیے بعض اوقات نہیں کہتے ہیں, اور یہ حضور کو بھی کہا. سن لو تھوڑی بات, رمضان مبارک ہے. ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ, بڑے جل قدر صحابی, غسیل ملائکہ کہتے ہیں ان کو. تو دوڑتے جا رہے ہیں, فاس جا رہے ہیں, موڈ بھی کچھ بگڑا ہوا ہے, پریشان ہے. تو راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی. تو صدیق نے پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟ بہت جلدی جا رہا. کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا نافق حنظلہ منافق ہو گیا. دیکھا ان لوگوں کو اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کی, کتنی فکر تھی. حنظلہ منافق.
تو سیدھی صاحب بات کیا ہے؟ کہا کہ جب حضور کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں تو جنت سامنے ہوتی ہے، جہنم سامنے ہوتی ہے نا تصور کے اندر، اور جو ہے ایک دم ہدایت کی باتیں آ جاتی ہے، ابھی جا کر یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کرے، اور اس وقت دل کی عجیب حالت ہوتی ہے. اور گھر جاتے ہیں جب بال بچوں میں چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ بات رہتی نہیں. ابو بکر صدیق نے کہا تو یہ حال تو میرا بھی ہے، تو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، یک نشد دو شد، ایک سے کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے. ہوتا ہے نا اس طرح. یہ تو چلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بیٹھے ادب کے ساتھ اور رونے لگی اور کہا کیا ہے حنظلہ؟ تو یہ ساری باتیں بیان کی. تو کہا حنظلہ فکر مت کرو، تمہارے اندر پکا ایمان ہے، کہیں کا تم منافق ہو جاؤ گے، لیکن ساعتن ساعتن یا حنظلہ، حدیث پاک میں آتا ہے یا حنظلہ ساعتن ساعتن. یہ حنظلہ یاد رکھو، یہ جو جوش جو آتا ہے یہ کبھی ہوتا ہے کبھی دھیما پڑ جاتا ہے. ہمیشہ رہنے کی چیز ایمان ہے. یہ جو معمولات ہو، وظائف ہو، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر جو مزہ ہو، رونا ہو، یہ ہر وقت نہیں رہتا ہے. ہر وقت رہے تو پھر تو عجیب بات ہے نا، ہر وقت نہیں رہتا ہے. ساعتن کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے. ہر وقت رہنے کی چیز کیا ہے؟ ایمان. بس اللہ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سمجھایا کہ دیکھو تم دریا سمندر کو دیکھو کہ سمندر جو ہے اس کے اندر بعض مہینوں میں، بعض سیزنوں کے اندر پانی تیز ہوتا ہے، بھرتی جاتی ہے، تو وہ پانی کہاں آتا ہے؟ کنارے کے اوپر بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے. ہر دریا میں ایسا ہوتا ہے. بعض جگہوں پر آدھا ایک میل جگہ کو گھیر لیتا ہے، لیکن وہ اپنی سیزن کے اوپر. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی کسی وقت میں، رات کو یا دن کو، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ چیز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بتاؤ یہ دریا میں سے پانی کچھ کم زیادہ ہوا؟ پانی تو اتنا ہی ہے. تو کہا کہ تمہارے اندر بھی ایمان اتنا ہی ہے، جوش اتنا ہی ہے. حضور کی مجلس میں آتے ہیں تو بھرتے آ رہی ہے اس دریا کو، اور جب جاتے ہو تو وہ بیٹھ جاتا ہے نا. اور یہ اللہ جل شانہ نے ہر زمانے میں رکھا ہے، ہر جگہ پر رکھا ہے. آج ایک جوان مجھ سے کہنے لگا، ان کا جواب بھی ہو گیا، وہ بیچارے روزے کی حالت میں آئے تھے، جو ہے نا، میں نے کہا میں وہ یوں کہتے تھے کہ جب سامنے بیٹھتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے اور بعد میں ایسا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہو گیا نا، ہو گیا نا جواب. یا حنظلہ، تو کہا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم منافق نہیں ہو، برابر تمہارا ایمان ہے. یہاں سے ہم لوگ یہ بھی یاد رکھے کہ کبھی کسی دن رات تہجد میں بہت مزہ آ رہا ہے، آنکھ میں آنسو بہہ رہے ہیں، اور کسی دن کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو گے تو اندر سے کچھ نکلے گا بھی نہیں، سب سوکھ گیا. ایسا کرو گے بھی نکلے گا نہیں، تو ٹھوک لگاؤ. پھر وہ ہندوستان کے اندر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، چھوٹے یعنی 8-10، یعنی جب عورتوں میں چلے جاتے تھے تو عورتیں روتی تھی، تو بعض عورتیں جو ہے رونے والی ہوتی تھی، اب وہ خاص روتی نہیں تھی دکھلانے کے لیے، تو سر پر اوڑھنا ڈال دیتی تھی، میں برابر دکھتا تھا. چھوٹا بچہ تھا. ساری بات ہے، گاہے باز خائی دیری نئے پاری نارا، یہ سارا دکھا ہوا ہے ہمارا، ہے نا، یہ سارا دکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ کبھی تہجد کے اندر کھڑے ہو گئے، یاد رکھ لو اس کو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بزرگوں نے حل کیا ہے، اہل اللہ نے. یہ محققین صوفیہ کا کام ہے، خشک علماء کا کام نہیں ہے، یہ بتا دیا ہے سیدھا، یہ محققین صوفیہ کا، یہ سادی کا کام ہے، سمجھے. ہاں، یہ رومی کا کام ہے کہ کبھی آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو ایک دم ایسا رونا ہو گیا، ایسا اللہ پاک کی. اور کسی دن اگر آپ پڑھیں گے تو ذرا بھی نہیں، کچھ نہیں، سوکھا کا سوکھا. تو یہ اللہ جل شانہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ جس دن مزہ آیا اس دن تو پڑھا خوب، آج مزہ نہیں آتا ہے تب پڑھتا ہے کہ نہیں. اگر اس دن پڑھ لیا تو جس دن مزہ آیا اس دن پڑھا، اس کا آج ڈبل ثواب ہے. کیوں کہ ارے بھائی سمجھے گی نہیں. اس کی مثال غالباً رومی یا سادی، یہ مجھے محققین صوفیہ میں کسی نے مثال، عجیب مثال دی ہے. کہا تم کھانا لے کر بیٹھے ہو، سوچ لو، تم کھانا لے کر بیٹھے ہو، اور کھانے کے اندر جو ہے شام کا صبح کا کھانا کسی وقت کھاتے ہو، رمضان میں 2-3 ٹائم، تو جو ہے کبھی جو ہے بیوی کا منہ چڑھ گیا ہے، دیکھو یہ ہنستا ہے، واٹس یور نیم، ہاں یہ الطاف یہیں سے، تو الطاف سامنے نہیں آ رہا، جو ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی ہے نا. تو آپ کے سامنے صرف کیا کرتے ہیں، روٹی 15 دن پہلے کی فریج میں سے نکال کر، ہے نا، اور 4 دن پہلے کی ترکاری نکال لیا، سب کچھ گھر میں رکھا، کچھ نہیں، کیونکہ موڈ بگڑا ہوا ہے. میں نے کل کہا نا،
اس کو بھی بہت ہنسی آ رہی ہے، بیٹی ہے نا، کچھ نہیں. تو اب کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ والا برکت اللہ لے کر کھانا کھا لیا، اچھی طریقے سے کھا لیا، صبح دعا بھی پڑھی، سمجھو نا. لیکن کھانا لیکن ذرا مصیبت سے کھایا گیا، اور عام طور سے کھانا دال چاول ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہے. بیوی جو ہے دھکم دھکی کرتی ہے، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، ارے پیٹ ٹوٹ گیا، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. موڈ اچھا ہے نا، بیویوں کو خوش رکھو، بہت ضروری ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کھاؤ کھاؤ. تو غالباً رومی یا سعدی میں سے کسی نے مثال دی ہے کہ ایک کھانا ایسا کہ جس کے اندر جو ہے کوئی لذت نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کھانا کھا رہے ہیں اللہ کا شکر کے، اور ایک کھانا وہ ہے جس میں تو جس دن لذت آئی اس دن تو کہہ دیا الحمدللہ الذی یطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور بیوی کے سر پر بھی ہاتھ رکھا گئی بات سمجھ میں. اور جس دن کھانا اچھا نہیں لگا اس دن دعا بھی پہلے بھی پڑھنا بھول گیا اور بعد میں بھی مشکل سے درمیان میں پڑھ لیا بسم اللہ والآخر ہو. دیکھو یہ بزرگ کی. تو اسی طریقے سے کسی دن تہجد پڑھتا ہے، رات کو کھڑا ہوا، رات کو تہجد کا ابھی جو ہے وقت بڑا ہے، یاسین شریف پڑھ لو. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن عجیب ہے نا. انہوں نے فرمایا کہ 3 ہارٹ اگر جمع ہو جائے تو کام بن جائے. کتنے ہارٹ؟ 3 ہارٹ. قلب، اس کو قلب کہتے ہیں، دل ہارٹ 3. ایک تو رات کا ہارٹ وہ ابھی چل رہا ہے تہجد کا وقت، اور ایک قرآن پاک کا ہارٹ وہ کیا ہے 2، اور تیسرا ہارٹ ہمارا ہارٹ، یہ حاضر ہو، یہ حاضر ہو. جب ترجمہ نہ جانتا کچھ نہیں، اس طریقے سے پڑھو. فرمایا یہ 3 حاضر ہو، 3 ہارٹ، اس کے بعد کام بن جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائیو جو ہے یہ کبھی کسی دن مزہ آئے کسی دن مزہ نہ آئے، اپنا کام کرتے چلے جاؤ. وہ کامیاب ہے پڑھنے والا جس کو اپنے وظائف میں چاہے مزہ آوے نہ آوے لیکن چھوڑتا نہیں ہے. وہ ناکامیاب ہے جس کو جس دن مزہ آئے تو پڑھتا ہے اور مزہ نہیں آتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. اور بعض اوقات تو بیچارہ بے علم ہے تو کہہ بھی دیتا ہے کچھ مزہ تو آتا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے نا، کیا کروں. غلط بات ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کیا کرتے ہیں؟ آزمائش کرتے ہیں. ایسے وقت میں ایک کام کر لو جو بزرگوں نے بتایا ہے، سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو تو یہ قبض دور ہوگا. لیکن نہ بھی دور ہو تو کچھ نہیں. یہ قبض کون سا ہے؟ یہ جسمانی قبض نہیں ہے، یہ روحانی قبض ہے. یہ ہے. تو بھائی بات کہاں سے کہاں جا چکی. عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فضیلت والے انبیاء کرام میں سے آپ کو اللہ جل شانہ نے ایسا چنا ہے کہ جن کی آنکھیں مبارک، قصیدہ بردہ میں عجیب عجیب لکھا ہے، اور ان کی جو ہے شرح کرنے والوں نے بھی عجیب عجیب بات نکالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک نماز میں کھڑے رہے تو حساوہ کہا میں دیکھ رہا ہوں تم کو، مجھے نظر آتا ہے، پیچھے بھی اللہ دیکھنے بتایا تھا. تو اسی طریقے سے قلب کے اوپر بھی آپ کی نظر رہتی تھی. اگر کوئی آدمی بغیر شرارت کے آ گیا اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. بڑے بڑے جو ہے کٹر دشمنوں کو ایک ہی مرتبہ کے اندر ایمان نصیب ہو گیا. حق تعالیٰ جل شانہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو یہ بات یہ چیز گئی نہیں ہے. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ نے روپوش تو کر لیا، ہم سے پردہ تو ڈال لیا ہے بشری تقاضے کے مطابق، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حیات النبی ہو. تو یہ تھوڑا کیسے کہہ سکتے آپ؟ ایک آج یہ آیا، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی، کل وہ آیا. کتنے اولیاء کرام زندگی بیداری میں دیکھتے ہیں. تو یہ کہاں سے ہوا یہ ہے کہ مرنا نہیں ہے، لیکن یہ لفظ استعمال تو کر سکتے ہو، لیکن یہ اللہ جل شانہ نے کیا کر لیا ہے؟ پردہ کر لیا ہے. اللہ الغیب اللہ تعالیٰ ہے. جب پردہ کر لیا ہے تو مکہ مدینہ منورہ دور نہیں ہے ہم سے، کیونکہ جو ہے مدینہ منورہ اس لیے ہم سے دور نہیں ہے کہ وہاں خط جانے کے جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ بہت ہی اللہ جل شانہ نے آسان بنا دیے ہیں، اور انٹرنیٹ کے نمبر سارے کے سارے فرشتے ہیں. یہ ابھی ہم نے درود پڑھا، اللہ جل شانہ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا کہ بعض ایام میں تو فرشتے اسی لیے گھومتے ہیں کہ لیوے اور جاوے. جو سفارش یہاں سے رکھتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے محبت عطا فرمائے. اور اس رمضان مبارک کے اندر جو آپ آخری ایام گزریں، خوب دعا کرو، خوب توبہ کرو. یہ اللہ رمضان مبارک کے بعد بھی تو حضور کی محبت عطا فرما. جب حضور کی محبت آ جائے گی تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ سبھی آ جائے گا. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد.
علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ وسلم اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، بہت قیمتی دولت عطا فرمائی یا اللہ۔ ہم ہی صرف نہیں کہتے بلکہ آپ نے خود کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو تمہارے اوپر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، ایک نبی تم کو دیا ہے، یہ تو بعث فیہم رسول من انفسہم۔ مولا کریم اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، بھرپور محبت عطا فرما، بھرپور محبت عطا فرما یا اللہ، تیری محبت عطا فرما، اور تیری محبت کے بعد یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارا سینہ یا اللہ بھر دے۔ مولا رات کو بھی ان کو دیکھتے رہے، دن کو بھی یا اللہ تصور میں ان کو دیکھتے رہیں، ان کے اوپر درود پڑھتے رہیں۔ مولا کریم چلتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ، ان کی اتنی محبت عطا فرما دے، اتنی محبت عطا فرما دے کہ مولا کریم ہمارے اوقات آنے والے ہیں جس میں ہم بیمار ہونے والے ہیں یا اللہ، ہاتھ پگ سے پاؤں سے یا اللہ بیکار ہونے والے ہیں، سکرات چلنے والی ہے۔ مولا کریم اس وقت تو ہمیں یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو یا اللہ تیرے فضل و کرم سے سارے حالات کے اندر ہم پار ہو جائیں گے، گزر جائیں گے مولا کریم، اور اچھی طرح گزر جائیں گے۔ مولا کریم تو ہمیں ایسی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور جو آپ نے ہمیں باتیں بتائی ہے ان کو غور سے سن کر یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔